اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور راضی برضا رہنا ہے شیوہ اہل دل، راضی برضا رہنا ہے شیوہ اہل دل، مانگو تو بہر صورت مرضی خدا مانگو۔ برادران اسلام، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ابھی میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ناگوار کرو، تم کسی چیز سے کراہت کرو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے، تمہارے حق میں وہ چیز بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، کسی بات کو محبوب رکھو، کسی چیز سے محبت کرو۔ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے شر ہے، بری ہے، تمہارے حق میں وہ چیز بری ہے، وہ بات بری ہے، نقصان دہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ حقائق کو، نتائج کو، نفع و نقصان کو تمہارے حق میں اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو محترم بھائیوں، بزرگوں، یہ آیت کریمہ ایسی ہے جو ہمارے لیے تسلی کا باعث ہے، تسلی کا سامان ہے، اور اللہ پر یقین، ایمان، اطمینان کو بتانے والی، بیان کرنے والی، اور ہر حال میں ہمیں خوش رکھنے والی، ہر حال میں ہمیں خوشی عطا کرنے والی ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی تعریف ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہر حال میں، ہم جس حال میں بھی ہوں، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر سیاہ دلم داغے لالا زارے تو ام، وگر کشادہ جبینم گلے بہارے تو ام، اگر میں سیاہ دل ہوں تو تیرے ہی لالہ زار کا میں داغ ہوں۔ لالہ زار میں، پھولوں میں کچھ داغ اور کچھ چھینٹیں ہوا کرتی ہیں جو ان پھولوں کے اور لالہ زار کے حسن کو بڑھا دیتی ہیں۔ اگر سیاہ دلم داغے لالا زارے تو ام،
وگر کشادہ جبینم گلے بہارے تو ام، اور اگر ہم کشادہ جبین ہیں، روشن چہرے والے ہیں، ہم اگر نورانی ہیں، ہم پھولوں کی مانند ہیں، گلے بہارے تو ام، تو تیرے ہی بہار کے ہم پھول ہیں، تیرے ہی گلشن کے ہم پھول ہیں۔ یعنی اگر ہم برے ہیں تو اے اللہ تیرے ہیں، اور ہم اچھے ہیں تو تیرے ہیں۔ تو نے ہمیں خوشی کے حال میں رکھا ہے، تب تو تیرا شکر ہے ہی۔ تو نے ہمیں آزمائشی حال احوال میں اگر رکھا ہے، مصائب اور پریشانیوں میں اگر ہمیں رکھا ہے، تو بھی تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہی ہے، اس لیے کہ ہمارا تجھ پر ایمان ہے، یقین ہے اور اطمینان ہے۔ تو اپنے بندوں کے حق میں، تو مومنوں کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، تو اپنے دوستوں کے حق میں، اور تو اپنی ساری مخلوقات کے حق میں بہتر چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے۔ تو شر نہیں چاہتا، تو خیر ہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں خیر ہے، تیری مصلحت ہے۔ بظاہر کوئی چیز عزت دکھتی ہے، اور بظاہر کوئی چیز ذلت دکھتی ہے، لیکن حقیقت میں اس ذلت کے اندر بھی عزت چھپی ہوتی ہے، اس ذلت کے اندر بھی عزت چھپی ہوتی ہے، اور تیرے ہاتھ میں خیر ہے، تو خیر کا فیصلہ فرماتا ہے نا۔ دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے با دشمناں نظرداری، تو اپنے دوستوں کو کیسے محروم کرے گا جب کہ تو دشمنوں پہ بھی نظر رکھتا ہے، ان کا بھی خیال رکھتا ہے۔ جو تجھے نہیں مانتے ہیں، جو تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں، جو تیرا انکار کرتے ہیں، وہ تو تجھ سے دشمنی کرتے ہیں نا، تو ان کا بھی خیال رکھتا ہے، تو انہیں بھی روزی دیتا ہے، ان کی حاجات و ضروریات کو وہ پوری کرتا ہے، تو ان کے لیے بھی رحمان ہے، تیری دیا ان کے لیے بھی ہے۔ تو تیری توفیق سے، تیری عطا سے تو ہم تجھے مانتے ہیں، تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، اور تجھ پہ یقین رکھتے ہیں، تجھ پہ اطمینان رکھتے ہیں، تجھ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، تجھی پہ توکل ہے۔ ہمارا سب کچھ تو ہی ہے، ہمارا ناز تو تجھ ہی پہ ہے، تو بھلا ہمیں کیسے محروم کر دے گا؟ تو ہمیں کیسے محروم کر دے گا؟ تو ہمیں محروم نہیں کرے گا، تو سراپا خیر ہے، تو مکمل طور پر تو خیر ہے، اپنی مخلوق کے حق میں تو خیر ہی سوچتا ہے، شر نہیں سوچتا۔ تو یہ ایمان، یہ یقین، یہ اطمینان چاہیے ایک بندے کو، ایک مومن کو، ایک مسلم کو۔ اسلام، اللہ کا دین، ہم مسلمانوں سے، مومنوں سے، انسانوں سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ یہی چیز چاہیے ہمارے اندر۔ اور جب یہ بات ہم میں ہوگی، جب یہ استحضار ہم میں ہوگا، جب یہ کیفیت ہم میں ہوگی، جب اس کیفیت کی، اس بچار کی، اس سوچ کی، اس فکر کی ہم کوشش کریں گے سنجیدگی سے، ٹھنڈے دل سے، بہت گہرائی میں جا کر، اپنے آپ میں ڈوب کر، تو ہمیں اطمینان ہوگا، ہمیں یقین ہوگا، ہمارا ایمان پختہ ہوگا، اور ہمیں دکھے گا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مصلحت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی حکمت ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کی طرف سے خیر ہمارے ساتھ ہے، نتیجہ ہمارے حق میں ہے،
نتیجہ ہمارے حق میں ہے۔ اور مصائب ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں، سب ہے۔ لیکن ہمارا ایمان جب یہ پختہ ہوگا، جب ہم یہ سوچیں گے، ہم اس کیفیت میں ڈوبیں گے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان یقین رکھنے والے ہیں، اور سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، ہم اس حقیقت پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے، اب کوئی اس پر ایمان رکھے نہ رکھے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ اب کوئی اس پر ایمان رکھے نہ رکھے، کوئی اس پر یقین رکھے نہ رکھے، کوئی اس کا تجربہ کر لے نہ کرے، یہ اس کی طرف سے بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اور اس حقیقت کو سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ جو عدل کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اور جو ظلم کرتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں مانتے ہیں۔ پردہ پڑ گیا ہے، ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، وہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن جب وہ بھی ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں تو وہ بھی مانتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اندھیری رات میں، خطرناک حالات میں ایک بچہ اگر باہر کو نکلتا ہے اور اس کا باپ جو ہے انگلی پکڑا کر کے اس کے ساتھ میں ہے، تو بتائیے نا اس بچے کو ڈر لگے گا کیا؟ اس بچے کو ڈر نہیں لگے گا۔ وہ بچہ سوچتا ہے رات چاہے جتنی اندھیری ہو، حالات چاہے جتنے خراب ہوں، میرا باپ میرے ساتھ میں ہے نا، تو بچہ نہیں ڈرے گا، نہیں ڈرتا ہے۔ تو جب بندے کو یہ یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے، ایمان اس پر پختہ ہو جائے، ایک مومن کو، مسلم کو، کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، اپنی کتاب میں فرما دیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو پھر اس کو کیوں ڈر لگے گا؟ چھوٹی عقل کا بچہ وہ دیکھتا ہے کہ باپ ہمارے ساتھ ہے تو اس کو ڈر ہی نہیں لگتا ہے، تو اتنی بڑی عقل کا انسان اور اللہ کی کتاب میں پڑھتا ہے، سنتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر اس کو کیوں ڈر لگے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کو تو ڈر نہیں لگنا چاہیے۔ الحمدللہ علی کل حال، راضی برضا رہنا ہے شیوہ اہل دل، مانگو تو بہر صورت مرضی خدا مانگو۔ دل والوں کا شیوا ہے، اہل دل کا شیوا ہے، اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے، شیوا ہے، ان کی صفت ہے، ان کی خوبی ہے کہ وہ راضی برضا رہتے ہیں، اللہ سے وہ راضی رہتے ہیں ہر حال میں، اللہ کی رضا پر وہ راضی ہے، اپنی خوشی پر راضی نہیں، اللہ کی رضا پر وہ راضی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، اللہ میرے لیے یہ کر دیتے، مجھے اس میں نفع دکھ رہا ہے، اللہ میرے لیے یہ کر دیتے، وہ ایسا نہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ مجھے جو اچھا لگ رہا ہے، پتہ نہیں وہ میرے حق میں اچھا ہے کہ نہیں ہے، مجھے جو برا دکھ رہا ہے، پتہ نہیں واقعی وہ میرے حق میں برا ہے کہ اچھا ہے، یہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو وہ اپنا سارا کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے سارے احوال، اپنے دن رات، اپنا سکھ دکھ سب اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس بات پر ایمان اور یقین اور اطمینان وہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے حق میں اچھا ہی کرتا ہے، خیر ہی خیر ہے، وہاں شر ہے ہی نہیں، شر ہے ہی نہیں۔ وہ تو دشمنوں کے لیے بھی شر نہیں رکھتا ہے، تو ہمارے لیے کیوں رکھے گا؟
اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے ساتھ شر اور خرابی اور برائی اور نقصان پہنچانا یہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ جو شر جو آ جاتا ہے کہیں سے، نقصان جو آ جاتا ہے، برائی جو آ جاتی ہے، یہ ہماری اپنی طرف سے آ جاتی ہے اگر ہم اللہ سے اپنا ناطہ کمزور کر لیتے۔ اللہ کی رسی کو ہم جب مضبوط نہیں تھامتے ہیں اور اسلام کی کشتی میں ہم پوری طرح سوار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ باہر نکل کر کے اب خالی ہم ڈبکیاں کھا رہے ہیں باہر نکل کے، بس ایک ہاتھ سے کشتی کو پکڑے ہوئے ہیں، اتنا ہے۔ اسلام کا کلمہ بس ہم پکڑے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں، باقی اسلام کی کشتی میں ہم سوار نہیں ہیں پوری طرح سے۔ طوفانوں میں اسلام کی کشتی بہی چلی جا رہی ہے، اگر ہم اس کشتی میں پوری طرح سوار رہیں گے تو اسلام کی کشتی تو ڈوبنے والی نہیں ہے نا۔ وہ تو قرآن میں اللہ نے اس بات کا وعدہ فرما لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے، یقیناً ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے، اسلام کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اسلام کی کشتی ہماری ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً بے شک بلا شبہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کتنی تاکیدوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی حفاظت کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اب کوئی یہ ڈرے، خدشہ کرے، کسی کو خوف ہو کہ اسلام مٹ جائے گا، اسلام فنا ہو جائے گا، اسلام پہ خطرات آ رہے ہیں، اسلام کو آنچ آ رہی ہے، لوگ اسلام کو مٹا دینے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اب اس کا ڈر ہو تو اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ بالکل نادانی کی بات۔ جس اسلام کے بارے میں، جس قرآن کے بارے میں اللہ بڑی چیلنجوں کے ساتھ، ایک دو نہیں کئی تفصیل کا موقع نہیں ہے، کئی چیلنجوں کے ساتھ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو نازل کیا ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول اور آخری نبی اور آخری رسول اور امام الانبیاء اور امام الرسول بنایا ہے، اور ہم حفاظت کر رہے ہیں۔ انا، بے شک ہم نے، نحنو، ہاں ہم ہی نے، نزلنا الذکر، ذکر کو نازل کیا ہے۔ اس ذکر کا لفظ اللہ نے کہا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ ذکر ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، یہ ذکر ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یہ نماز کیا ہے؟ ذکر ہے۔ پورا کا پورا اسلام کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اور ذکر کسے کہتے ہیں؟ یاد دہانی کو، یاد کو، آرزو کو، تمنا کو، یاد کرنے کو، عشق کو، محبت کو ذکر کہتے ہیں۔ کسی سے عشق ہوتا ہے تو اس کو آدمی یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اسی کو یاد کر، اسی میں مگن رہتا ہے۔ کسی سے محبت ہو گئی، ہر وقت سوتے جاگتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے پڑھتے لکھتے، جب دیکھیے تو اس کے دل دماغ میں وہی سوار ہے۔ یہ ذکر ہی تو ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ تیرے دل کو تو ہم نے بنایا ہے، اور تیرے دل میں بہتوں کی محبت کے لیے ہم نے خانے بنا دیے ہیں، کمرے بنا دیے ہیں، الگ الگ خانے ہیں۔ دیکھ تیرے دل کا یہ خانہ جو ہے، اس میں تیری ماں کی محبت رہے گی، اور تیرے دل کا یہ خانہ جو ہے، اس میں تیرے باپ کی محبت رہے گی، اور اس خانے میں تیرے بیوی بچوں کی محبت ہوگی، اور اس خانے میں تیرے بھائی بہنوں کی محبت ہوگی۔ یہ دل کا قلعہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ بے شمار خانے ہیں اس میں، بہت سے۔
نہ جانے کتنے روم ہیں اس میں، اس قلعے میں، سب الگ الگ ہے اسپیشل۔ ماں کی محبت کی کیفیت الگ ہوتی ہے، بیوی کی محبت کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور دونوں کا نام محبت ہے، دونوں کا نام۔ گلاب کی خوشبو الگ ہے، چمیلی کی خوشبو الگ ہے، اور سب کے سب پھول ہی ہیں، اور سب نکلتا ہے تو اس کو خوشبو ہی بولتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر بہت سے خانے بنائے ہیں محبت کے، اور دل مقام ہے محبت کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک سورہ یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے، غور کیجیے گا، سورہ یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے، کس کا دل؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل۔ ابھی آپ نے دل کے بارے میں پڑھا نا کہ قرآن پاک سورہ یاسین شریف قرآن شریف کا دل ہے، یہ قرآن کا دل ہے، قرآن کا بھی دل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دل ہے۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین شریف ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہتا ہے، ہمارا آپ کا دل چاہتا ہے نا بہت کچھ، میرا دل چاہتا ہے یہ، میرا دل چاہتا ہے یہ، میرا دل چاہتا ہے یہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کیا چاہتا ہے؟ دیکھیے فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین شریف ہو، یعنی قرآن پاک کا دل ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، دل کی چاہت ہے کہ دل میں دل ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی چاہت ہے کہ ہر امتی کے دل میں قرآن پاک کا دل ہو، اور سارا کام تو محبت ہی کے لیے ہوتا ہے، سارا یہ سب دنیا پیدا ہی کیا اللہ نے محبت کے لیے، اور عبادت نام ہے محبت، اور محبت جب اپنے آخری مقام کو پہنچتی ہے تو عبادت کا نام پاتی ہے۔ معراج میں بلایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، موقع کیا تھا؟ محبت کا تھا نا، محبت کا موقع ہے، حبیب حبیب سے ملنے کو جا رہے ہیں، حبیب نے حبیب کو بلایا ہے، حبیب حبیب کو محبت ہی کے لیے تو بلاتا ہے، وہاں کا عنوان محبت ہے، لیکن کیا کہہ کے بلا رہا ہے؟ 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے جا رہا ہے، بلا رہا ہے، بعبدہ، اپنے بندے کو بلا رہا ہے۔ موقع محبت کا ہے، عنوان محبت کا ہے، ہیڈنگ وہاں محبت کی ہے، اور کہا کیا جا رہا ہے؟ عبدیت۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے جا رہا ہے، راتوں رات بلا رہا ہے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو۔ وہ کہے کے لیے؟ عبادت کے لیے بلا رہا ہے کیا نماز پڑھنے کے لیے بلا رہے تھے وہاں؟ تو آپ تو مدینہ میں ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، مکہ میں پڑھ ہی رہے ہیں، آئیے عرش اعظم پر نماز پڑھ لیجئے تھوڑا۔ اللہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلا رہا ہے، وہاں محبت کے لیے بلا رہا ہے۔ تو جب محبت کے لیے بلا رہا ہے تو کہنا چاہیے نا قرآن میں، سبحان الذی اسری بحبیبہ، راتوں رات پاک ہے وہ ذات جو لے جا رہا ہے اپنے حبیب کو۔ عنوان محبت کا ہے، ہیڈنگ محبت کی ہے، پوسٹر لگا ہے محبت کا، جلسہ ہو رہا ہے اور اعلان ہوا ہے محبت کا، پوسٹر لگا ہے محبت کا، بیان ہو رہا ہے دوسرا کچھ۔ ایسا نہیں ہوتا، ہاں؟ دکان میں بورڈ کچھ لگا ہو، بک رہا ہو کچھ، ایسا ہوتا ہے کیا؟
تو سوال بہت بڑا ہے، کیا ہے عبدیت، کیا ہے محبت؟ تو معلوم یہ ہوا اس کا جواب، محبت جب اپنے آخری مقام کو پہنچتی ہے تو وہ عبدیت کا نام پاتی ہے۔ ایسے کہنے کے لیے تو ہم لوگ سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ ہم سب اللہ کا بندہ ہیں، ہم کیا ہیں؟ اللہ کا، لیکن بندہ ابھی ہیں کہاں؟ ہم بندہ نہیں ہیں ابھی، تو ہم کو محبت بھی نہیں حاصل ہے، تو عبدیت کہاں ہم کو حاصل ہو گئی؟ لیکن ہاں، چونکہ چاہت ہے ہماری یہی کہ ہم بھی اللہ کا بندہ ہوں، لالچ اسی کی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا بندہ ہیں۔ محبت کے آخری مقام کو، آخری مرتبے کو جو عبدیت کہتے ہیں، اسی لیے ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حبیب کا کہیں لفظ نہیں آیا، آیا کیا؟ اور دوسرا کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا، آگے، عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں بھی حبیب کا کوئی لفظ نہیں، عبد کا لفظ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بندہ ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ بندہ ہونا کیا ہے؟ یہ بندگی محبت کا اعلیٰ مقام ہے، اور یہی عبدیت بتاتی ہے اندر میں اس کے چھپا ہوا ہے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول ہیں۔ آپ حبیب پہلے ہیں، رسول بعد میں ہیں۔ اللہ کے حبیب آپ پہلے ہیں، اللہ کا بندہ عبد آپ پہلے ہیں، رسول بعد میں ہیں۔ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ کوئی اپنے حبیب کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کوئی اپنے دوست کو، اپنے حبیب کو، اپنے پیارے کو اپنے سے جدا کرنا چاہتا ہو، اور ایسا جدا، یہ دنیا جس کو کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی تو اللہ کافروں مشرکوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے۔ اور کہیں یہ بھی کہہ دیا کہ الدنیا کنیف و آدم، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو آدم علیہ السلام کا جو ہے نا، یہ بیت الخلا ہے، بیت الخلا۔ جب جنت میں انہوں نے کھا لیا تب حاجت ہو گئی پیشاب کی، پخانے کی، تو حکم اب جنت میں اس کی جگہ نہیں ہے، وہ گھر سے الگ بنایا جاتا ہے۔ اب یہ دور ہے کہ گھر ہی میں لوگ بنا لیتے ہیں، ورنہ یہ گھر میں بنانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو الگ بنانے کی چیز ہے۔ پہلے کے سمجھدار لوگ تھے، گھر کہیں ہے اور ہاں، تو آپ کی مسجد میں بھی دیکھیے نا، پیشاب خانہ، استنجا خانہ اور کچھ نہیں بنا ہوا ہے باہر۔ اب تو مسجدوں میں، ادھر مسجد میں نماز بھی ہو رہی ہے، بدبو بھی آ رہی ہے، صفائی نہیں ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، بدبو بھی آ رہی ہے۔ یہ گھر کے اندر کی چیزیں نہیں، باہر کی چیزیں ہیں، لیکن آج کا یہ دور ہے۔ تو اب تو آپ کی مسجد میں جو ہے نہیں ہے، تو ہم گزارش آپ لوگوں سے کریں گے کہ اس کا باہر بہتر انتظام رکھیں، اور وہاں تو ہے الحمدللہ، ہے نا، میں نے جس بھائی کا بھی ہو ان کا احسان ہے۔ یہ بھی میرا ایک موضوع تھا، بات تو کہیں سے کہیں جا رہی ہے، اور جہاں سے اللہ جو کہلوانا چاہتے ہیں وہ کہلواتے ہیں، وہ کہلواتے ہیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ آج مجھے بےحد خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی مجھے، اور میں نے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو سب کو اس بات کی توفیق دیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے نا، جب ہم اللہ کے گھر کا خیال رکھیں گے تو اللہ تو پہلے سے ہمارے گھر کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم رکھیں گے تو وہ رکھیں گے، ایسا نہیں ہے، وہ رکھ رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے گھر کا خیال رکھتا ہوں، ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو بھی میرے گھر کا کتنا خیال رکھتا ہے نا۔ ایک محبت کرنے والا صرف اتنا چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے اسی درجے کا محبت کرے جتنا میں چاہتا ہوں، کچھ نہیں۔ الحمدللہ، ہے نا، اس کو صاف ستھرا کر کے، صفائی ستھرائی الحمدللہ جس بندوں کو توفیق دیتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو توفیق دیں، سب کو توفیق دیں۔ ہم فکر کریں مسجد کی ضرورت کیا ہے، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی ضرورتیں ہیں، مسجد کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، امام ہے، امام کے مسائل ہیں، امام کی ضروریات ہیں، اس کے حقوق ہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ تو باتوں کے درمیان آخری بات یہ ہے، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم بہت چیزوں کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔
अब बहुत सी चीज़ों को बहुत पसंद करते हो लेकिन तुम्हारे लिए वो बुरा होता है। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। बस दो चार की तरह अल्लाह ने कह दिया। ये हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में काम आने वाली आयत, हर मरहले में काम आने वाली आयत। जब जब हमको दुख हो, जब जब हम गम में मुब्तला हों, जब हम देखें कि हमारी तमन्ना थी कि ऐसा हो जाए लेकिन ऐसा हो गया, इस आयत को हम याद कर लें, इस आयत को हम याद कर लें और सोचें कि सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह की है और हम सब्र करेंगे, अल्लाह हमारे साथ हैं और नतीजा तो हमारे हक़ में है। और इस्लाम नहीं मिटने वाला है, ख़तरा तो हमारे मिटने का है, ख़तरा हमारे हम मुसलमानों के मिट जाने का ख़तरा है। अगर इस्लाम की कश्ती में पूरी तरह हम नहीं सवार हो गए, हम बड़े ख़तरे में हैं तो हम मुसलमान, लेकिन इस्लाम की कश्ती में पूरी सवार नहीं है। कोई उंगली से पकड़ करके जो है कश्ती को पकड़े हुआ है, कोई हाथ से पकड़ा है, अब कोई आधा कश्ती में और आधा बाहर है, तो ख़तरे में तो है, ख़तरे में तूफ़ान तो चल रहा है। हम कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह हमको पूरी तरह इस्लाम की कश्ती में तो दाखिल फरमा दे, इसलिए कि इस्लाम की कश्ती की गारंटी तूने ली है और जब हम उसमें दाखिल रहेंगे तो हमारी भी गारंटी हो गई ना, हमारी भी गारंटी। तो अल्लाह से हमें इस बात की दुआ करना चाहिए। मैं समझता हूँ तमाम इशारों को आप समझ रहे हैं। अभी मुल्क के हालात, अपने इस सूबे के हालात और जब कुछ भी हुआ, कुछ गम नहीं है, कोई गम करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो औलिया किराम को हासिल होती है। अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको अपना दोस्त बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।